حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے تو دونوں بچے بیمار تھے، تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا، تو ایک یہودی تھا شمعون، حضرت علی اس کے پاس گئے، کہا کوئی مزدوری ہے؟ کوئی مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ یہ اون ہے، یہ صاف کر دو تو تمہیں جو دوں گا، کچھ جو دوں گا۔ تو وہ اون لے کر گھر میں آئے، حضرت فاطمہ کو دی کہ صاف کرو۔ انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا، وہ واپس لے گئے تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے، تو انہوں نے پیس کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن تو تھا نہیں۔ دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے، ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے۔ دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیں اور پانی پہ افطار کر لیا۔ رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا، عصر سے پہلے مزدوری ملی، اس کو صاف، اس کو پیس کر، آٹا بنا کر، روٹی بنا کر، میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی، بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے۔ تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی بیماری کی شدت سے۔ تو یہ ان آنسوؤں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی، جبریل قرآن لے کر اترا۔ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، علی حبہ، خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی۔